امام کی قرات شروع ہونے کے بعد ثنا پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اگر کوئی شخص جہری نماز، جہر، مغرب، فجر، مغرب، جمعہ، عشاء، عیدین وغیرہ میں اگر کوئی شخص جہری نماز میں امام کی قرات شروع ہونے کے بعد نماز میں شریک ہو تو ثنا نہ پڑھے، وہ خاموشی کے ساتھ آ کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے خاموش کھڑا ہو جائے، کیونکہ قرات جہریہ میں استماع قرات یعنی قرات کو بغور سننا، قرات کو جو امام پڑھتا ہے اس کو سننے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے قرات کے لیے انصات یعنی خاموش رہنا اس کو فرض قرار دیا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت ہے جو میں بھی آگے پڑھ کر کے بتلاؤں گا۔ خاموش رہنا یہ فرض ہے، اور اگر نماز سری ہو تو مسبوق اس وقت بھی ثنا پڑھے جس وقت وہ نماز میں داخل ہو اسی وقت اس کو پڑھ لینا چاہیے، اور جب چھٹی ہوئی رکعتیں جس وقت وہ چھٹی ہوئی اگر سری نماز ہو تو مسبوق اس وقت بھی ثنا نہ پڑھے جب وہ شامل ہوا ہو، کیونکہ اس میں بھی قرات ہوتی ہے، کیونکہ جس وقت وہ نماز میں داخل ہوا ہے اس وقت وہ امام کے ساتھ شریک ہو گیا، امام قرات کر رہا ہے، تو اس کے لیے ثنا پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ جب چھٹی ہوئی رکعتیں پوری کرنے کے لیے وہ کھڑا ہوگا، جس وقت وہ اپنی نماز جو چھٹی ہوئی ہے وہ پوری کرنے کے لیے کھڑا ہو تب وہ ثنا کو پڑھے گا۔ بہرحال اس میں سری نماز میں پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن نہ پڑھنا یہ بہتر ہے تاکہ قرات کے لیے انصات کی مخالفت لازم نہ آئے، کیونکہ قرات سریہ میں انصات خاموش رہنے کا حکم استماع قرات بغور قرات کو سننے کے لیے نہیں ہے، تو اس کی بھی گنجائش فقہا نے دی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اور مسبوق کی بوقت دخول نماز میں پڑھنے سے ترک استماع قرات لازم نہیں آتا ہے، اور نہ امام کی ثنا مقتدی کی ثنا ہے، اس لیے ثنا پڑھے گا اگر اس کو پڑھنا ہے جہری نماز میں نہیں سری نمازوں کے اندر، تو اس کو اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اب اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث جو ہے علامہ شامی فتاوی شام کے اندر نقل کرتے ہیں، در مختار، تنویر الابصار، در مختار ما شامی، تینوں کتاب کے اندر، چونکہ یہ تینوں ایک ہی ہے، اس کے لیے قال الحسکفی اذا شرع الامام فی القراءة سواء كان مسبوقا او مدركا وكان امام سواء كان امامه يجهر بالقراءة او لا انه لا يأتي لما في النهر عن الصغرى ادرك الامام في القيام يسنى ما لم يبدا بالقراءة۔ اس طریقے کی عبارت جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ علامہ شامی نے فتاوی شام کی دوسری جلد صفحہ 189 اور 190 کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ مطلب فی بیان المتواتر بالشاذ، اور اسی طریقے سے حاشیہ شلبی جو تبیین الحقائق کے حاشیے پر ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 289 کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاح کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے المسائل المہمہ فیما ابتلت بہ العامہ اس کی پہلی جلد صفحہ 41 عنوان ہے امام کی قرات شروع ہونے کے بعد ثنا، مسئلہ نمبر 24 کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی اس مسئلے کی تفصیل کو دیکھی جا سکتی ہے۔